اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز کے مقصد اول میں ہے اور مقصد اول اوامر کے بارے میں ہے۔ تو آج آپ دو بحث پڑھیں گے جو انتہائی آسان ہیں، لیکن بہلول صاحب کو خوش کرنے کے لیے کچھ عبارت میں زیادہ پڑھوں گا تاکہ آج ہم اوامر کی بحث کو ختم کریں۔ تو پہلی بحث یہ ہے کہ الامر بالامر بفعل امر بذالک الفعل ام لا۔ کیا مطلب بیٹا؟ توجہ کرنی ہے بیٹا مثالوں پہ۔ میں ثقلین کو امر کرتا ہوں کہ بہلول کو امر کرے کہ صفائی ہو جائے۔ میں نے امر کس کو کیا؟ ثقلین کو۔ کس چیز کا امر کیا؟ کہ اے ثقلین تم امر کرو بہلول کو کہ بہلول صفائی کرے۔ اب یہ جو میرا حکم ہے یہ صرف ثقلین تک محدود ہے یا یہ میرا حکم بہلول کے لیے بھی ہے؟ اگر یہ میرا حکم بہلول کے لیے بھی ہوگا اور بہلول نے وہ کام نہیں کیا تو بہلول گناہگار ہوگا، کیونکہ استاد کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن اگر یہ میرا امر بہلول کے لیے نہیں ہے، صرف ثقلین کے لیے ہے اور بہلول نے وہ کام نہیں کیا تو بہلول گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ثقلین کی بات اس پر ماننا واجب نہیں ہے، وہ تو اس کا کلاس فیلو ہے۔ اب اس کی شریعت کی ایک مثال دیں۔ مثلا ایک امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو حکم کرتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کے بچے جب 7 سال کے ہوں تو آپ ان کو امر کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ پس امام نے امر کیا ہے کس کو؟ والدین کو، کہ تم اپنے بچوں کو امر کرو نماز کا۔ تو آیا یہ جو بچے ہیں ان کو امام کا حکم سمجھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا ماں باپ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام کا حکم سمجھ کر ان کو نماز پڑھنی چاہیے تو ان کی نماز کو ہم کہیں گے نماز شرعی، یعنی شریعت نے ان کو کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ امام کا حکم صرف اور صرف والدین تک محدود ہے، یعنی امام کے حکم نے والدین پر ذمہ داری رکھی ہے کہ تم اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، بچوں تک امام کا امر نہیں آتا، تو بچوں کی عبادت کو ہم عبادت تمرینی کہیں گے، یعنی وہ صرف پریکٹس کرتے ہیں، ان کی عبادت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ اس کی مزید بحث انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اصول فقہ میں، کہ کبھی کبھی جو اوپر والا امر کرتا ہے ثقلین کو کہ تم بہلول کو امر کرو، وہ صرف ثقلین کو سکھانا چاہتا ہے کہ کیسے کسی کو حکم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وڈیرے اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں کہ کسان کو یہ کام لو، کسان سے یہ کام لو، تو اصل وڈیرے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کسان سے کام لے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو وہی اپنی ظالمانہ روش سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی وہ امر کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، جیسے صدر وزیر اعظم کو آرڈر کرتا ہے کہ لوگوں کو کہو کہ یہ کام کر دیں، تو یہ جو وزیر اعظم یہ صرف واسطہ ہے امر پہنچانے کا۔ بات واضح ہو گئی؟ پس الامر بالامر، امر کے ذریعے امر کرنا، آیا اس فعل کا امر سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اگر جعفر سبحانی صاحب کہتے ہیں وہ امر سمجھا جائے گا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اصول الفقہ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی بھی دے اور توفیقات بھی دے، پھر کفایہ میں جا کے پڑھیں گے۔ اب ساجد صاحب کی 1 منٹ کے لیے توجہ کہیں اور گئی ہوئی تھی، گاؤں گئے تھے یا کہیں گئے؟ نہیں بیٹا، دیکھیں آپ نے ساجد جیسے ہونٹ پہ یوں ہاتھ رکھا اور آنکھوں کو نیچے کر دیا تو یقین ہو گیا کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہے، توجہ یہاں ہو۔ اس کے بعد پھر بیٹا دوسری بحث جو آج کی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کو ایک چیز کا حکم ہوا کہ مثلاً ثقلین پانی پلاؤ، ابھی آپ نے اس پہلے امر پہ عمل نہیں کیا، پھر دوسری مرتبہ بھی آپ کو کہا گیا ثقلین پانی پلاؤ، اب آیا دوسرا حکم، پہلے حکم کی تاکید ہے، تاکید مانیں گے تو یعنی ایک ہی مرتبہ پانی پلانا ہے، یا تأسیس ہے یعنی یہ نیا پانی پلانا ان پہ واجب کرتا ہے تو پھر 2 مرتبہ پانی پلانا پڑے گا۔ بات واضح ہوئی؟ تو اس دوسرے امر کو تاکید پر حمل کریں یا تأسیس پر حمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 امر مولا کی طرف سے صادر ہوئے ہیں، ان 2 امر کی تقریباً 4 حالات ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں مطلق ہیں، بیٹا ثقلین پانی پلاؤ، ثقلین پانی پلاؤ۔ ایک مرتبہ یوں کہتے ہیں ثقلین مجھے روٹی کے بعد پانی پلاؤ، ثقلین جب میں نیند سے اٹھوں تو مجھے پانی پلاؤ۔ اب یہاں تو یقیناً 2 مرتبہ پانی پلانا ہے کیونکہ دونوں کے اسباب الگ ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا تھا، بس یہ ہو گئی 2 صورتیں کہ دونوں امر کا اسباب بیان نہیں کیے گئے یا دونوں کے اسباب بیان کیے گئے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ ایک کا سبب بیان کیا گیا ہے، دوسرے کا سبب بیان نہیں کیا گیا۔ مثلاً ثقلین پانی پلاؤ، ثقلین جب میں درس پڑھا لوں تو مجھے پانی پلاؤ۔ اب پہلے پانی پلانے میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی، دوسرے امر میں کیا ہے کہ جب میں کلاس پڑھا لوں، درس پڑھا لوں تو مجھے پانی پلانا، ٹھیک ہے، اس میں کنڈیشن ہے۔ ایک چوتھی صورت بھی ہے جو ابھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اسباب مختلف ہوں اس میں تو یقیناً دونوں امر جو ہے تأسیسی ہوں گے، تأکیدی نہیں ہوں گے، یعنی دونوں امر کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ یا اس کی شرعی مثال دیں، جب نیند سے اٹھو تو وضو کرو اور جب پیشاب کر کے آؤ تو وضو کرو، تو آپ نے دونوں کام کیے ہیں تو آپ کو 2 وضو کرنے پڑیں گے، ٹھیک۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ بھائی رات کو دودھ پیو اور دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت دودھ پیو، تو اس میں بھی 2 دودھ پینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم تداخل کے قائل ہو جاتے ہیں، تداخل یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ مثلا اذا نمت، جب نیند سے اٹھو وضو کرو، اذا بلت فتوضا، جب پیشاب کرو تو وضو کرو۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے اگر میں نے دونوں کام کیے ہیں تو اسباب یعنی یہ نیند کرنا اور یہ پیشاب کرنا ایک دوسرے میں تداخل کریں گے، نتیجے میں مسبب یعنی ان کی وجہ سے جو وضو تھا وہ بھی آپس میں داخل ہو جائیں گے، ایک ہی جو ہے کیا ہے وہ وضو ثقلین صاحب کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اب وہ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، مطلب بالکل یہ آسان ہے جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 8 منٹ میں پیش کیا ہے بیٹا، بس آج کا درس ٹوٹل 8 منٹ کا ہے۔ اب ایسا نہیں کہیں کہ صحیح درس آج استاد نے زیادہ پڑھا لیا ہے، ٹھیک ہے، 8 منٹ کا بیٹا۔ الفصل الثامن، 8ویں فصل، الامر بالامر بفعل، کسی کام کو امر کے ذریعے امر کرنا۔ امر بذالک الفعل، آیا وہ پہلا امر اسی کام کا امر فعل کا امر ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اذا امر المولا، مولا یعنی کیا بیٹا؟ سردار کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آقا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب آقا امر کرتا ہے فردن، ایک فرد کو، مثلا ثقلین کو، لیامر فردن آخر، تاکہ ثقلین پھر دوسرے فرد کو یعنی بہلول کو امر کرے بفعل، کمپیوٹر کھولنے کا۔ فہل الامر صادر من المولا، تو یہ جو امر مولا کی طرف سے آیا تھا، امر بذالک الفعل، گویا کہ بہلول کو مولا نے کہا ہے کہ تم کمپیوٹر کھولو، ایزن بھی، یعنی مولا نے ثقلین کو تو امر کیا ہی ہے، لیکن کیا بہلول کو بھی یہ مولا کا امر ہے؟ اولا، یا بہلول کے لیے یہ مولا کا امر نہیں ہے۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ مِثَالًا، بیٹا کہتے ہیں کہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں مثال کو۔ بیٹا ساجد، یہ نذکر کا فاعل کون ہے؟
بیٹا اتنی دیر کریں گے تو پھر درس کا مزہ بگڑ جائے گا. چلیں. ان شارع بے تحقیق شریعت والے نے امر الاولیاء بچوں کے سرپرستوں کو حکم کیا ہے کس چیز کا؟ لیأمروا صبیانہم تاکہ وہ اپنے بچوں کو حکم کریں بالصلاۃ نماز کا. رویہ بسند صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام. ظاہراً ابی عبداللہ سے بیٹا دو امام مراد ہو سکتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کو بھی ابو عبداللہ کہتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ابو عبداللہ کہتے ہیں. خوب. ان ابی ہے انہوں نے پھر اپنے والد سے روایت نقل کی ہے. اب اگر ابو عبداللہ سے مراد مولا حسین ہے تو ان کے والد مولا علی علیہ السلام ہے، اور اگر ابو عبداللہ سے مراد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو ثقلین چھٹے امام کے والد کا نام کیا ہے؟ آواز سنائی نہیں دی بیٹا؟ شاباش. قال امام نے فرمایا بیٹا غالباً یہ امام جعفر صادق علیہ السلام لے لیں کیونکہ انہوں نے شریعت کو زیادہ کھولا ہے، ان کو یہ فرصت ملی تھی. پہلے ائمہ معصومین پہ تو اتنا ظلم تھا کہ وہ اتنے جو ہے کہ شریعت کے ابواب کو بیان نہیں کر سکتے تھے. امام نے کیا فرمایا؟ انا نأمر صبیاننا بالصلاۃ بتحقیق ہم امر کرتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا. اذا کانوا بنی 5 سنین جب ہم اماموں کی اولاد 5 سال کی ہوتی ہے. ومروا صبیانکم پھر تم بھی امر کرو اپنے بچوں کو نماز کا. اذا کانوا بنی 7 جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. یعنی بھائی یہ ہماری اولاد کو 2 سال کی گویا کہ رعایت ہے. ائمہ معصومین کی اولاد کو ائمہ معصومین 5 سال میں آرڈر کرتے تھے، ہم 7 سال میں حکم کریں گے. اب بیٹا دیکھیں امام نے امر کیا کس کو؟ ہمارے آبا کو. کس چیز کا؟ کہ تم اپنے اولاد کو امر کرو. پس مولا کا امر ہوا باپ کو کہ تم اپنے اولاد کو امر کرو. ففی ھذا الحدیث امر الامام الاولیاء امام نے حکم کیا ہے سرپرستوں کو بامر صبیانہم کس چیز کا؟ کہ تم اپنے بچوں کو حکم کرو نماز کا. فعندئذ تو اب اس صورتحال میں یقع الکلام بحث واقع ہوتی ہے فی ان امر الامام یتجدد بالامر بالاولیاء. آیا یہ امام علیہ السلام کے امر یتجدد نہیں ہے بیٹا، یتحدد. کیا یہ محدود ہے صرف یہ کہ ان کے سرپرست حکم کرتے رہیں؟ او یتجاوز عنہ یا اولیاء کے امر سے امام کا حکم تجاوز کر کے الی الامر بالصلاۃ ایضاً گویا کہ نماز کا حکم بھی ہوئے گویا. تو یعنی امام کا حکم 2 کام کرتا ہے، ایک اولیاء امر کریں، دوسرا یہ کہ بچے بھی نماز پڑھیں. اگر کل بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو بچوں کو بھی تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے بیٹا تھپڑ لگ سکتی ہے. لیکن اگر ہم صرف والدین تک امر مانیں تو پھر والدین نے امر نہیں کیا تو والدین کے کان سے رگڑ سکتے ہیں، لیکن اولاد کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. فمحصل الکلام تو اس کلام کا خلاصہ یہ ہے انہو لا شک بتحقیق کوئی شک نہیں ہے ان صبیان مأمورون باقامت الصلاۃ کہ بھائی بچوں کو بھی حکم کیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں. انما الکلام البتہ بحث اس میں ہے فی انہم مأمورون من جانب الاولیاء فقط. آیا یہ بچے اپنے والدین کی طرف سے مجبور ہیں کہ نماز پڑھیں؟ او ہم مأمورون من جانب الشارع ایضاً یا بچوں کو 2 حکم ملے ہیں ثقلین، ایک اپنے سرپرست کی طرف سے اور دوسرا امام کی طرف سے، گویا کہ 2 بزرگان کا ان کو حکم مل گیا. وتظہر الثمرۃ بھائی کہتے ہیں بچوں کو نماز تو پڑھنی ہے، پھر ایک امر یا 2 امر کا فائدہ کہتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا. الاول پہلا شرعیت و عبادات الصبیان کہ بچے جو عبادت کرتے ہیں وہ شریعت والی ہے. فلو کان الامر بالامر اگر امر کے ذریعے امر کرنا امراً بذالک الفعل اسی فعل یعنی نماز کا امر ہے تکون و عبادات الصبیان شرعیہ
تو پھر بچوں کی عبادتیں شرعی ہو جائیں گی وَإِلَّا، لیکن اگر بچوں کو نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف ان کے والدین کو حکم ہے تو پھر تمرینی یا بچوں کی عبادت تمرینی اور پریکٹس والی ہو جائے گی۔ الثانی، بیٹا دوسری مثال جس کا تعلق جو ہے وہ لما سوم کے ساتھ ہے، لیکن آپ سمجھ لیں، توجہ، ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی چیز بیچتا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں بیچ سکتا۔ اب آپ کے ایک بھائی ہیں جو نابالغ ہیں، آپ کے والد کہتے ہیں کہ تقی شاہ چھوٹے بھائی کو کہو کہ یہ موبائل بیچ کر آئے۔ اب باپ نے حکم کیا ہے بڑے بیٹے کو کہ بڑا بیٹا چھوٹے کو امر کرے کہ یہ موبائل بیچ کر آئے۔ اتفاق سے بڑا بیٹا بھول گیا، لیکن چھوٹے بچے کو پتہ چلا کہ بابا نے مجھے حکم دیا ہے بھائی کے ذریعے کہ یہ میں موبائل بیچ کر آؤں۔ اب چھوٹا بچہ گیا اور موبائل بیچ کر آ گیا۔ اگر ہم کہیں گے کہ باپ کا امر ایسے تھا گویا کہ چھوٹے بچے کو بھی امر ہو گیا، تو اس کی یہ بیچنا یہ صحیح ہے کیونکہ باپ کا حکم ہوا ہے نا۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ باپ صرف تقی شاہ کو امر کرنا سکھاتا تھا، چھوٹے بچے کو یہ امر نہیں تھا، تو پھر یہ چھوٹے بچے کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پھر یہ آ کے باپ سے کہے گا بابا میں موبائل بیچ کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس صورتحال میں اگر باپ کا امر تجاوز کرے گا چھوٹے بیٹے کی طرف تو یہ معاملہ صحیح، ورنہ یہ معاملہ فضولی ہوگا۔ فضولی کا مطلب یہ ہے یہ ہوا میں ڈگمگاتا ہے، اگر باپ نے اجازت دی تو معاملہ صحیح، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ الثانی، دوسرا ثمرہ، صحت البیع، بھائی بیچنا صحیح ہے اور اس کے ساتھ وہ لزوم ہو، یہ بیچنا لازم بھی ہے، یعنی اس معاملے کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ فیما اذا امر الوالد، اس مورد میں جہاں پر باپ امر کرتا ہے ولدہ الاکبر، اپنے بڑے بیٹے کو، بیان یامر، کہ یہ بڑا بیٹا امر کرے ولدہ الاصغر، باپ کے چھوٹے بیٹے کو، ببیع متاعہ، بیٹا متاع یعنی سامان، ہی کی ضمیر جائے گی والد کی طرف، کہ چھوٹا بچہ جائے اور والد کا فلاں سامان بیچ کر آئے۔ فنسی الواسطہ، تو بیچ میں جو واسطہ تھا باپ اور چھوٹے بیٹے کے درمیان، یعنی تقی شاہ بڑا بیٹا، وہ بھول گیا ابلاغ امر الوالد، کہ والد صاحب کے حکم کو پہنچائے چھوٹے بیٹے کی طرف۔ وَاطَّلَعَ الْأَصْغَرُ، لیکن چھوٹے بیٹے کو معلومات حاصل ہو گئی من طریق آخر، کسی اور طریقے سے، علی امر الوالد، کہ والد صاحب نے اسے حکم کیا ہے، فَبَاعَ الْمَبِيعَ، تو یہ بھی گیا اور باپ کا وہ سامان بیچ کر آیا۔ فَإِنْ قُلْنَا، اگر ہم قائل ہو گئے بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِفِعْلٍ، بتحقیق کسی فعل کو امر کے ذریعے امر کرنا، امر بنفس ذالک الفعل، یہ ایسے ہے جیسے کہ اسی فعل کا حکم ہوا ہے، گویا کہ باپ نے چھوٹے بیٹے کو حکم کیا ہے کہ یہ چیز بیچ کر آؤ، یکن بیعہ صحیحا ولازما، تو اس چھوٹے بیٹے کی بیع صحیح بھی ہوگی اور لازم بھی ہوگی۔ وَإِنْ قُلْنَا بِخِلَافِهِ، لیکن اگر ہم اس کے برخلاف کہیں، ہم یہ کہیں کہ باپ کا حکم صرف بڑے بیٹے کو تھا، وہ چھوٹے بیٹے کو بیچنے کا حکم نہیں تھا، یکون بیعہ فضولیا، تو اس چھوٹے بیٹے کی بیع جو ہے کیا ہے کہ فضول ہو جائے گی، اور جو ہے کہ غیر لازم، یہ لازم نہیں ہوگی۔ ثقلین صاحب کی بھی زیارت نہیں ہو رہی، ساجد صاحب کی بھی زیارت نہیں ہو رہی، ہاں اب ٹھیک ہے۔ الظاہر، بیٹا کہتے ہیں کہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان الامر بالامر بالفعل، بتحقیق کسی کام کو امر کے ذریعے امر کرنا، امر بذالک ایضاً، یہ اس کام کا بھی امر ہے، یعنی گویا کہ پہلا امر دو کام کرتا ہے بیٹا، یعنی اس پہلے والے شخص کو حکم کا بھی کام کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی وہ حکم ہے۔ لأن المتبادر من هذه الموارد، اس لیے کہ وہ چیز جس کا تبادر ہوتا ہے ان موارد میں، وہ کیا ہے؟ تعلق و غرض المولا، کہ مولا کی غرض اور مولا کا مقصد تعلق رکھتا ہے بنفس الفعل، خود اس فعل کے ساتھ کہ یہ میری چیز بک جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ الْمَأْمُورِ الْأَوَّلِ، اور جو پہلے شخص کو حکم دیا گیا تھا وہ طریقاً، وہ ایک واسطہ ہے للوصول الى نفس الفعل،
تاکہ پہنچ سکیں اس فعل کی طرف، یعنی چھوٹے بچے نماز پڑھیں اور چھوٹا بچہ یہ چیز بیچ کر آئے۔ من دون دخالت لامر المأمور الاول، پہلے مأمور کے امر کی کوئی دخالت نہیں ہے سوائے ایک کے کہ یہ بات اس تک پہنچ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ الفصل التاسع، جناب 9ویں فصل، الامر بشیء بعد الامر بہ۔ بہلول صاحب تھک گئے، اب چلے گئے اوپر ٹیک لگانے کے لیے۔ ایک چیز کا آپ کو حکم ہوا، اس کے بعد پھر اس چیز کا دوبارہ حکم ہوا۔ دیکھیں الامر بشیء، ایک چیز کا حکم ہوا ہے، بعد الامر بہی، بہی کی ضمیر بھی شے کی طرف جائے گی، یعنی اس شے کے امر کے بعد پھر امر ہوا۔ حل الامر بشیء، کیا کسی چیز کے بارے میں امر ہونا بعد الامر بہ، جبکہ اس کا پہلے بھی امر ہو چکا ہے، قبل امتثال ہی، ابھی آپ نے ثقلین صاحب پہلے امر کی اطاعت نہیں کی تھی۔ ظاہر فی التاکید، اب تاسیس، یہ دوسرا امر آیا تاکید کرتا ہے پہلے امر کی یا تاسیس، یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی پہلے کے لیے الگ کام کرنا ہے اور دوسرے کے لیے الگ کام کرنا ہے۔ فمثلا مثال دیں، اذا امر المولا بشیء، مولا آپ کو امر کرتا ہے کہ پانی پلاؤ، ثم امر بہی، پھر مولا نے اسی شے کا امر کیا، قبل امتثال الامر الاول، ابھی آپ نے پہلا وہ پانی نہیں پلایا تھا، فحل ہوا، تو کیا یہ دوسرا امر ظاہر فی التاکید، یہ ظہور رکھتا ہے کہ پہلے امر کی تاکید ہو، او ظاہر فی التاسیس، یا یہ ظہور رکھتا ہے تاسیس میں۔ للمسألۃ صور، اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں بیٹا۔ پہلی صورت، اذا قید متعلق الامر الثانی، جب قید لگائی جائے دوسرے امر کے متعلق کی، وہ بشیء، کسی چیز کے ساتھ، یدل علی التعدد والکثرہ، البتہ وہ قید دلالت کرتی ہے کہ یہ آپ کام بار بار انجام دیں اور یہ کام آپ متعدد مرتبہ انجام دیں۔ خوب، کما اذا قال، پہلے مولا نے آپ کو یہ کہا صلی، بہلول صاحب نماز پڑھو، پھر مولا نے کہا صلی صلاۃ اخری، دوسری نماز پڑھو۔ یہاں یقیناً بیٹا 2 نماز پڑھنی ہے، کیونکہ صلاۃ اخری دلیل ہے کہ دوسری الگ سے پڑھنی ہے۔ دوسری صورت، اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، ہر حکم کے لیے خاص سبب بیان کیا گیا ہے۔ کما اذا قال، مثلا مولا کہتا ہے اذا نمت فتوضأ، جب تم نیند کرو بے معنی نیند سے اٹھو تو وضو کرو۔ وَإِذَا مَسَسْتَ مَيِّتًا فَتَوَضَّأْ، اور جب کسی میت کو ہاتھ لگاؤ تو وضو کرو۔ اب دیکھیں بیٹا، دونوں امر کے لیے سبب الگ ہے، پہلے میں سبب نیند ہے، دوسرے میں مس میت ہے۔ تیسری صورت، اذا ذکر سبب لواحد من الحکمین دون الآخر، سبب ایک حکم کے لیے بیان کیا گیا ہے، دوسرے کے لیے سبب بیان نہیں کیا گیا۔ کما اذا قال، مثلا مولا کہتا ہے توضأ، وضو کرو، ثم قال، پھر مولا نے کہا اذا بلت فتوضأ، جب پیشاب کرو تو وضو کرو۔ پہلی صورت میں وضو کے لیے بیٹا کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا، دوسری صورت میں سبب بیان کیا گیا ہے۔ اب پہلی صورت اور تیسری صورت میں فرق کیا ہے بیٹا؟ پہلی صورت میں بھی کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا، لیکن الفاظ ایسے تھے جو تکرار پہ دلالت کرتے تھے، لیکن اس تیسرے میں سبب بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت، خوب، ان یکون الحکم خالیا عن ذکر سبب فی کلا الامرین، دونوں امر میں اس حکم کے لیے کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا۔ توضأ، پھر بھی کہا گیا توضأ، لا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے، فی ان الامر فی صورت الاولی، بتحقیق پہلی صورت میں امر جہاں پر بیٹا مرہ اور تکرار پہ دلالت کرتا ہے کہ تم پڑھو صلاۃ اخری، ایک اور نماز، وہاں تو وہ امر جو ہے کیا ہے، وہ تاسیس کے لیے، یعنی 2 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، لا للتاکید، و تاکید کے لیے نہیں ہے۔ لأن الامر الثانی، اس لیے کہ جو دوسرا امر ہے صلی صلاۃ اخری، صریح فی التعدد، وہ بالکل کلیئر ہے کہ چند مرتبہ آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ اما صورت الثانیہ، اچھا یہ جو دوسری صورت تھی بیٹا جو بے میں بتائی گئی کہ ہر حکم کا سبب بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے، فہی کصورت الاولی، یہ بھی پہلی صورت کی طرح ہے، ظاہرۃ فی تاسیس ایجاب، یہ بھی ظہور رکھتا ہے کہ
کہ جب نیند کرو گے تو بھی وضو واجب ہو جائے گا، اور جب میت کو مس کرو گے تو بھی وضو واجب ہو جائے گا۔ تأسیس ایجاب ورا ایجاب آخر، یعنی ایک واجب کے بعد دوسرا واجب آپ پر ہو جائے گا۔ نعم یقع الکلام فی امکان تداخل، ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر بحث واقع ہوتی ہے کہ نیند کو اور مس میت کو آپس میں داخل کر کے ایک ہی وضو کر لیں۔ بیان یمتثل کلا الوجوبین، یہ شخص اطاعت کرتا ہے دونوں واجب کاموں کی، المتعددین جو کہ متعدد تھے بیٹا، ایک نیند کی وجہ سے واجب ہوا تھا، دوسرا مس میت کی وجہ سے، بے وضو ان واحد، آیا ان کو ہم ایک ہی وضو میں کام کر لیں گے؟ جیسے کہتے ہیں کہ ایک تیر اور دو شکار، ایک وضو اور دو سبب کی وجہ سے ہو جائے، وہ عدم ہی تداخل نہیں ہوگا بلکہ دو وضو کرنے پڑیں گے۔ فہو، یہ تداخل والی بات مبنی، یہ متوقف ہے کس پر؟ علی تداخل المسببات و عدم ہی، کیا یہ مسببات بیٹا، نیند سبب ہے، وضو مسبب ہے، مس میت سبب ہے، وضو مسبب، آیا یہ مسبب ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کہیں گے داخل ہوتے ہیں تو ایک ہی وضو کافی ہے، اگر ہم کہیں گے داخل نہیں ہوتے تو ایک وضو کافی نہیں ہوگا۔ فعل الاول، تداخل کی صورت میں یکفی وضوء واحد، وہ ایک ہی وضو کافی ہے۔ ولا یکفی علی الثانی، ثانی سے مراد ثقلین، اپنی کتاب پر دیکھیں، لیکن عدم تداخل کی صورت میں ایک وضو کافی نہیں ہوگا۔ وسیأتی الکلام فیہ، اور اس تداخل کے بارے میں بحث آئے گی فی باب المفاہیم، مفاہیم کے باب میں۔ ویختص محل البحث بصورتین الاخیرتین، تو پھر ہماری یہ گفتگو تاکید اور تأسیس والی تیسری اور چوتھی صورت میں آئے گی۔ تیسری صورت یہ تھی کہ بیٹا ایک کا سبب بیان ہوا دوسرے کا نہیں ہوا، چوتھی یہ تھی کہ دونوں کا سبب بیان نہیں ہوا۔ وَلَعَلَّ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ، کہتے ہیں شاید یہ قول بہتر ہوگا بہلول صاحب کہ ہم کہیں کہ یہ بھائی مجمل ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دو کام کرنے ہیں یا ایک کام کرنا ہے۔ وعدم ظہور الکلام، اور یہ کلام ظہور نہیں رکھتا فی واحد من التاکید و تاسیس، نہ تاکید پر دلالت کرتا ہے نہ تاسیس پر دلالت کرتا ہے۔ اولا، بیٹا یہ اولا خبر کس کی؟ لعل کی، شاید یہ اجمال والا قول بہتر ہوگا۔ لأن الہیئتین، اس لیے کہ یہ جو دو مرتبہ آپ کو حکم ہوا، حیت یعنی حیت فعل امر، توضع خوب، تدلان یہ دلالت کرتے ہیں علی تعدد الباس، کہ آپ کو دو مرتبہ ابھارا گیا ہے، شوق دلایا گیا ہے، کس پر؟ وضو کرنے پر۔ وہ ہوا یہ بس اعم، یہ بیٹا شامل ہو جاتا ہے تاکید کو بھی تاسیس کو بھی، یعنی اس میں دونوں احتمال ہیں، تاکید کا بھی تاسیس کا بھی۔ وما یقال، اچھا اب بیٹا تاکید تاسیس دونوں کا احتمال ہے، ہم تاکید کو لیں گے تو تاسیس آ کے ہمارے کان سے پکڑے گی کہ آپ نے اس کو لیا مجھے کیوں چھوڑا، تاسیس کو لیں گے تو تاکید آ کے کان سے پکڑے گی کہ آپ نے اس کو کیوں لیا مجھے کیوں نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں ہم کہیں گے بھائی ہم نہ اس کو ووٹ دیتے نہ اس کو ہم ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں۔ وما یقال، اور یہ جو کہا جاتا ہے من ان تاسیس اولا من تاکید، یہ گویا کہ اعتراض ہے کہ بھائی علماء کرام کہتے ہیں کہ تاسیس بہتر ہے تاکید سے، کہتے ہیں لا یثبت بہ ظہور العرفی، بھائی اس کے ذریعے بھی عرف کا ظہور ثابت نہیں ہوتا کہ عرف فیصلہ کرے کہ دو امر میں سے دوسرا تاسیس ہے۔ یہ جملہ ہے کہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے، لیکن یہ اتنا بھی اچھا جملہ نہیں ہے کہ ہم صرف تاسیس کے قائل ہوں اور تاکید کے قائل نہ ہوں۔ تم الکلام فی المقصد الاول والحمد للہ رب العالمین، الحمدللہ پہلے مقصد کی ہماری گفتگو پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم مقصد ثانی یعنی نواہی پڑھیں گے، لیکن یہ آپ لوگ وعدہ کریں گے کہ مطالعہ بھی ہوگا، مباحثہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ درس کے ابتدا میں یا انتہا میں پوچھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔